لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهاديين المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم الظلم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. صلوات. خاندان عصمت و طہارت پر ایک اور بلند ترین صلوات پڑھ دیں. مریضوں کے شفا کے لیے اور اس وبا کے ختم ہونے کے لیے اور جنت البقیع کے روضہ مقدس کے تعمیر کرنے کے اسباب جلد سے جلد فراہم ہوں اور ہر سال ہمیں حج و زیارات سے پروردگار مشرف فرمائے. بلند ترین صلوات پڑھیں محمد علیہ. برائے تاجیل فرج امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف جتنا مقام بلند ہے اللہم صلی علی. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں صلوات پڑھواتا رہوں، آپ ایسے ہی پڑھتے رہیں گے. ایک صلوات بلند پڑھیں صلوات تاکہ ماحول بنے. اللہم صلی علی. یہ ایک دستور تھا عزاداری کا کہ خطیب کے آنے سے پہلے وہ کلام پڑھا جاتا تھا اور اس میں غرض وابستہ ہوتی تھی پہلے سے. نیڈز کیا ہیں توجہ فرما رہے ہیں. اور اسی طرح موضوع سخن باقاعدہ اسی میں ہوتا تھا. لیکن بہرحال چونکہ آپ ایک دور افتادہ ماحول میں ہیں میں آپ پر اعتراض نہیں وارد کر رہا ہوں. انشاءاللہ امید ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے ہمارے نوجوان اگر بیدار ہو جائیں اور ملحق ہو جائیں عاشور کے بعد. یہ طالب علم خدمت کے لیے تیار ہے تو انشاءاللہ لطف آئے گا. ہر مجلس میں جس عنوان سے مجلس ہو اسی کے اوپر کلام پورا کا پورا آمادہ ہوگا انشاءاللہ. رہی گفتگو اس اعتبار سے کہ ابا عبداللہ الحسین ہم سے کیا چاہتے ہیں اور ہماری مدد کی ضرورت ہے انہیں. کیا یہ حل من ناصرین ینصرنا جسے قبلہ نے فرمایا وہ کربلا کی سرزمین تک محدود تھا یہ کلمہ، یا آنے والے قیامت تک کے لیے ہر اس فرد اور ہر اس ذات تک یہ آواز اور یہ کلمہ اور یہ استغاثہ پہنچ رہا ہے. تو مقاصد حسینیہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی اپنی طاقت قد و کاوش کے اعتبار سے جس طرح بھی انسان عمل انجام دے اس ذمہ داری کو رکھتے ہوئے وہ جواب دہ ہے یہاں بھی اور میدان محشر میں. لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ جو اپنی عقل کے بلبوتے پر ہم لوگ کرتے ہیں. ہماری خود کی چاہت، ہماری خود کی غرض، ہمیں یہ چیز اچھی لگتی ہے. ہمارے مزاج کے مطابق اگر آپ نے پڑھا
سبحان اللہ، کمال کر دیے، قلم توڑ دیا، جواب نہیں ہے صاحب۔ اور مزاج کے مطابق نہ ہوا تو چاہے پورا قرآن کی تلاوت کر دیجئے، بلاغت فصاحت ساری قربانی دے دیجئے، 0/0 ہوتا ہے نا۔ یہ ہمارا خود کا ایک اندر کا ایک ایگو ہوتا ہے، ایک مزاج ہوتا ہے ہمارا، کہ ہم اسے ہضم کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ ہمارے خود کے اندر جو مزاج پایا جاتا ہے وہ ایک مزاج اس طرح کا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ بڑا ماننے لگتے ہیں، یا بہت زیادہ کمتر جو ہے شمار کرنے لگتے ہیں، سوسائٹی سے بالکل الگ، اور یا سوسائٹی سے بالکل بلند شمار کرنے لگتے ہیں۔ بڑی توجہ کیجئے گا، تمہیدی مجلس ہے اور انشاءاللہ اس میں آپ کچھ مطالب لے کے اٹھیں گے، مگر شرط ہے، بشرطہا و شروطہا، مجھ پہ الزام مت لگائیے گا، اس لیے کہ میری مجلس کسی بھی ذات کے لیے، کسی بھی شخصیت کے لیے نہیں ہوتی۔ دنیا اسلام مجلس کو سماعت کر رہے ہیں، ہمارے سنی بھائی بھی مجلس کو سماعت فرما رہے ہیں، دور و دراز سے مجلس سماعت کی جا رہی ہے، اور میں تقریباً اتنے مجمع میں پڑھنے کا عادی بھی نہیں ہوں، میں یہ تکبرانہ الفاظ نہیں کہہ رہا ہوں، بہت بڑے بڑے مجمع میں مجلس سے پڑھتا ہوں، ہزارہا افراد میں مجلس سے پڑھتا ہوں، الحمدللہ اس فرش عزا کے صدقے میں شہزادی کونین جہاں جہاں خدمت لگاتی ہیں، الحمدللہ دنیا کے کونے کونے پہ پہنچتا ہوں، اور ہر مطلب اور ہر موضوع پر مجلس پڑھنا جانتا ہوں۔ آج انشاءاللہ آپ کے سامنے میں پہلے شرط لگا چکا ہوں، کوئی صاحب بھی مجھ پر اعتراض نہیں کریں گے، اگر اعتراض کی ہمت ہے تو اسی مجلس میں کیجئے گا، ریاض اکبر یہیں سے جواب دے گا آپ کو، اس سے نکلنے کے بعد اجازت نہیں ہے، ورنہ غیبت شمار ہوگی۔ ایک ذرا صلوات پڑھیں مل کے محمد آل محمد پر۔ حاضر ہیں سننے کے لیے، آمادہ ہیں ذہن؟ سنیے۔ پہلی چیز، اللہ رب العزت نے کعبہ کس لیے بنایا؟ کس لیے بنایا؟ کچھ کہہ رہے ہیں عبادت کے لیے، کچھ کہہ رہے ہیں برکت کے لیے، کچھ کہہ رہے ہیں ہدایت کے لیے، اور آگے روزانہ مجلس سنتے ہیں ماشاءاللہ، غدیری مجمع ہے جی، گریے کے لیے، اور آگے لفظ غدیر کہہ دیا میں نے، اگر غدیر سمجھ میں آ گئی ہوتی تو کربلا واقع نہ ہوتی۔ بہت توجہ کریں، اگر غدیر ہضم ہو گئی ہوتی اور ایک ایک فرد پیغمبر ختمی مرتبت کے گھنٹوں ساتھ 3 دن 3 شبانہ روز میدان غدیر میں پیغمبر اسلام کا مسلسل خطبہ پڑھنا، اور اتنی لمبی چوڑی تقریر خطبے کے اعتبار سے ولایت علی ابن ابی طالب کو پہنچانے کے لیے، اور اتنی شدت کی گرمی میں کہ لوگوں کی دستار اور پگڑی اتار کر اپنے پاؤں سے لپیٹ رہے تھے چونکہ پاؤں میں چھالے پڑ رہے تھے، اگر غدیر اسی طریقے سے مان لیا ہوتا جیسے پیغمبر نے منوایا تو کربلا واقع نہ ہوتی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ولایت ہم چلاتے ہیں، ولایت کا لفظ واو بھی ابھی تک ہمارے سامنے روشن نہیں ہوا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جب غدیر کا تذکرہ ہو تو بندہ جو ہے وہ کچھ اور پڑھنا چاہ رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ غدیر اور کربلا اور عشیر یہ بالکل آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے، لیکن پہلے تمہید کی منزل کو سمجھنے کی کوشش کریں، تمہید سمجھیں، تمہید کے بعد آہستہ آہستہ مطالب آپ کے سامنے آئیں۔ اب سنیے اسے ذرا سا، یہ چیزیں کیوں لاحق ہوتی ہیں؟ اب عبداللہ الحسین کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے؟ کیا ہم سے وہ ہیلپ مانگ رہے ہیں؟ جس کی محبت میں اللہ نے کائنات کو خلق کیا، جس کی محبت میں پیغمبر ختمی مرتبت نے اپنی اولاد قربان کر دی، جب پیار کر رہے تھے تو جبریل امین نے آ کے سلام و درود کے ساتھ صرف اتنا کہا، اس سے زیادہ محبت ہے یا اپنے والے بیٹے سے زیادہ محبت ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں، روایت ادھر سے ادھر، مطلب کو لیجئے۔ تو پیغمبر نے اپنی ساری اولاد کو قربان کیا حسین کی محبت میں۔ اب آپ مجھے بتائیں، پیغمبر ختمی مرتبہ ہے سب کا مولا، 1,23,999 انبیاء کا مولا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ذرا بلند صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ، وہ سرکار پوری کائنات ایک طرف اور حسین ابن علی ایک طرف،
لیکن پھر سوال میں سوال، حسین کس کا بیٹا ہے؟ علی ابن ابی طالب کا۔ اسلام سے اگر علی کو نکال دیا جائے تو زیرو، اسلام میں کچھ نہیں بچتا۔ اور اب مقصد سن لیجئے، مقصد کربلا کا نماز نہیں ہے، میں نماز کا مخالف نہیں ہوں، بہت توجہ کریں، میسج لے کے اٹھیں گے آپ۔ مقصد کربلا کا، مقصد شہادت کربلا نہیں ہے۔ ہم دوسرے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں مبلغین بن کر کہ مولا متقیان کا سجدے میں سر گیا، امام حسین نے سجدے میں سر دیا، نماز کے لیے قربانی دی۔ عصمت کی توہین ہے نماز کے لیے قربان کر دینا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ عصمت کبریٰ کی توہین ہے، یہ ارکان ہیں، اسلام کے ارکان ہیں، اس کا کہاں تقابل ہے اہل بیت سے؟ آل محمد کے ایکشن اور آل محمد کے عمل جو انجام دے وہ آیت الہی ڈھلتی ہیں۔ جب تک یہ عمل انجام نہ دیں آیت نہیں اترتی۔ یہ زکوٰۃ دیں تو آیت زکوٰۃ آتی ہے، یہ بستر پہ سوئیں تو آیت ہجرت آتی ہے۔ جو کر رہے ہیں آپ، جب تک یہ ہجرت نہ کریں ہجرت کی آیت نہیں اترتی۔ جب تک یہ سجدہ ریز نہ ہو تو اللہ کی توحید کو کوئی پہچانتا نہیں ہے۔ یہ عمل کرتے جاتے ہیں، آیتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ تو آپ افضل اور مفضول کی بحث کبھی مت چھیڑیے گا کہ نماز افضل ہے یا حسین افضل ہے۔ توجہ کریں آپ، یہ ان کے عملیات اور ایکشن اور ان کی ترتیب اس کا نام ہے۔ ہاں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نماز پڑھیں، ہمارے اپنے نفس کی تزکیہ نفس ہے ہماری شرعی ذمہ داری ہے، تاکہ ہم اپنی پہچان بنائیں۔ ہم کون ہیں؟ کافر ہیں، مشرک ہیں، ملحد ہیں، غالی ہیں، اخباری ہیں، شیشمانی ہیں، بہرا ہیں، اسماعیلی ہیں، کون سے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں آپ؟ راقصیہ ہیں۔ اہل سنت کے علاوہ اہل تشیع میں آئیے، اس میں بھی اتنے سارے فرقے ہیں، کوئی انتہا نہیں۔ ہمیں درس خارج میں، ایران میں، حوزہ علمیہ میں یہ سارے فرقے پڑھائے جاتے ہیں تاکہ دنیا کے کسی بھی کونے میں آئے اور اس فرقے سے بات ہو تو ہم مناظرہ کر سکیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ایسے ہی نہیں گھاس کھود کے آتے ہیں، پڑھ لکھ کے آتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مقصد کیا ہے پھر؟ اگر نماز مقصد نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ سنیں گے آپ، جس طرف وہ سامنے والا دشمن ہے، توجہ کریں گے، سامنے والا دشمن وہ وقت دیکھ رہا ہے، عصر کا وقت جلدی ہے نزدیک، علی کے لال کو جلدی قتل کرو تاکہ عصر کی نماز پڑھے۔ واضح ہو رہی بات؟ میسج مل رہا ہے؟ جلدی قتل کرو تاکہ عصر کی نماز قضا نہ ہونے پائے۔ لعنت نہ پڑے ہم ایسی قوم پر کہ جس کے طفیل میں نماز قائم ہوئی، جس کے طفیل میں اللہ نے کائنات کو خلق کیا، اس کو قتل کرنے کے بعد نماز ادا ہو رہی ہے۔ یہ طالبان کا مذہب ہے، یہ داعش کا مذہب بنا رہے ہیں، یہ وہابیت کا مذہب پیدا کر رہے ہیں۔ نماز ادھر بھی ہے، نماز ادھر بھی ہے، روزہ ادھر بھی ہے، روزہ اس طرف بھی ہے، حج اس طرف بھی ہے، حج اس طرف بھی ہے، قربانی ادھر بھی ہے، قربانی ادھر بھی ہے، زکوٰۃ اس طرف بھی ہے، زکوٰۃ اس طرف بھی ہے۔ پھر کاہے کا فرق ہے؟ ایک طرف ہے یزیدی ہو جانا، ایک طرف ہے حسینی ہو جانا۔ کس چیز کا فرق ہے بھائی؟ تیار ہیں؟ یا سلوات پڑھیں باواز بلند محمد والوں۔ آج تو نعرہ بھی بھول گئے آپ لوگ۔ آج نعرہ نہیں یاد آئے گا غدیر والوں کو؟ پانی کا ماشاءاللہ جی۔ تو جب دونوں طرف دیکھیے، یہ دونوں طرف جو ہے ٹکر ہو رہی ہے باقاعدہ، ابھی معاملہ بالکل آمنے سامنے ہے۔ ادھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، یہ ہم بھی مسلمان ہیں، اور باقاعدہ اگر ادھر 4 انچ ہے تو ادھر کئی ہاتھ ہے، داڑھی شریف۔ یہ بھی مسلمان، یہ بھی مسلمان، وہ بھی سجدہ ریز، یہ بھی سجدہ ریز، وہ بھی رکوع میں مصروف، یہ بھی رکوع والا مصروف۔
ادھر بھی تلاوت کلام مجید، یعنی پورے حفاظ ہیں، حافظان قرآن ہیں میرے بھائی، حافظان قرآن۔ روب میں مت آیا کریں کسی کے، فلاں صاحب جو ہے ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے۔ ارے حافظان قرآن نے فتویٰ دیا تھا قتل حسین کا، حافظان قرآن نے حافظ قرآن بن کر فتویٰ دیا حسین ابن علی کے قتل کا۔ کیا کریں ایسے حافظ صاحب کا، کیا کریں ایسے قاریوں کا، کیا کریں ایسے مسلمانوں کا۔ اب جملہ سنیے انشاءاللہ، بہت لطف لیں گے، اور پورے اشرے کا ایک نچوڑ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ حسین ابن علی نے ایک جملہ کہا، تم مجھے پہچانتے ہو؟ تو اب کون ہے ان میں سے منع کرے کہ ہم نہیں پہچانتے؟ ہے کوئی؟ سورہ جمعہ میں آپ پڑھتے ہیں وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ ہوتا کیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ ہوتا یہ تھا کہ اللہ کہہ رہا ہے اے نبی، اے پیغمبر، یہ ایسے نماز گزار ہیں اور یہ ایسے صحابی ہیں تمہیں ماننے والے اور تمہارے کلمہ کو، ترکو کا قائمہ، تجھے تنہا چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ کب؟ جب باہر ڈھول تماشے کی آوازیں آتی ہیں، بزنس کرنے والے، تجارت کرنے والے ادھر سے ادھر جب گروپ آتے ہیں تو ان کو آوازوں کو سن کر نماز کے عالم میں سے بھاگ جاتے ہیں۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے بات؟ کتنے اچھے نمازی ہیں صاحب، تعریف کرنی چاہیے۔ ہزارہ تسبیح ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہیں باقاعدہ، کتنے اچھے نمازی ہیں، ہمیں موقع ملتا ہے نماز پڑھ لیتے ہیں، اور جب ادھر کا موقع ملتا ہے، ہاں یہ والی نماز چاہیے اللہ کی؟ نہیں چاہیے۔ خوب معلوم ہے آپ کو یہ نماز صحیح معنی میں کیسے صحیح ہوئی؟ یہ ایک دن عجیب کمال ہو گئے، چونکہ اللہ رب العزت جب چاہتا ہے کسی فضیلت کو تو بہانے کے ذریعے سے وہ فضیلت دنیا پہ عیاں کر دیتا ہے۔ پتہ نہیں آپ تک میرا میسج پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے؟ صاحبان اولاد کا مجمع ہے، گھروں میں آپ کے ہاں مائیں بہنیں بھی اس بات کو جانتی ہیں، آپ لوگ بھی تائید کریں گے، اگر گھر میں مصلی بچھا ہوا ہوتا ہے، ماں یا نماز پڑھ رہی ہو یا آپ نماز پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں، تو آپ کا بچہ یا پوتا یا نواسا، اب جیسے جیسے آپ کر رہے ہیں ویسے ویسے بچہ خود بخود، جی آپ قیام میں وہ بھی کھڑا ہے، پھر اس نے دیکھا غور سے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، رکوع میں گئے، اس نے دیکھ کے وہ بھی جھک گیا، اور جب آپ سجدے میں گئے تو اس نے موقع پا لیا، کہنے لگا مجھے سجدے کی ضرورت نہیں، اب سواری مل گئی، اور وہ سیدھا سوار ہو جاتا ہے آپ کے اوپر۔ ہوتا ہے گھروں میں، کبھی کبھی ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ سے آپ نماز پڑھ لیں اور گھر میں سے جو ہے آپ کی شریک حیات کو پتہ چل جائے، وہ جلدی سے آئے گی، چونکہ جانتی کہ ایک تو ماشاءاللہ سے نماز پڑھ لیں مشکل سے، اور اسی میں بچہ چلا گیا، سوار ہو گیا، تو وہ غصے سے اور مزاج سے واقف ہے، ماہ مبارک میں بہت زیادہ جو ہے ڈانٹ کھا چکی ہوتی ہے پہلے سے، تو وہ جلدی سے اتار لیتی ہے اسے۔ عام طریقے سے یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو اتار لیا جاتا ہے، یہی ہوتا ہے۔ کیا یہ بچے برابر ہیں عصمت سے تعلق رکھنے والوں سے؟ نہیں۔ واقعہ یہاں بھی ہوتا ہے، ادھر بھی ہوتا ہے ایسا واقعہ، اور بڑا عجیب واقعہ ہوتا ہے۔ گھر میں ہو تو چلو مان لیا جائے، ایک ہوتی ہے پرائیویٹ لائف اور ایک ہوتی ہے پبلک لائف۔ پبلک لائف میں اتنے سارے صحابہ کا مجمع، آیت پڑھ دی میں نے آپ کے سامنے، کیوں بیان کر رہا ہوں میں؟ ریزن بیان کر رہا ہوں، پرپس بیان کر رہا ہوں، اصل نماز بیان کر رہا ہوں، اصل مقصد کربلا بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، بڑی توجہ فرمائیں۔ سارے صحابہ کی صفوں کو عبور کرتا ہوا سید و سردار جوانان جنت کا شہزادہ حسین ابن علی صلی اللہ علیہ وسلم، حسین کی شام میں بوازِ بلند صلوات۔ ساری صفوں کو عبور کرتا ہوا وہاں پہنچا جہاں پیغمبر ختمی مرتبہ تھے، اور اس کے بعد موقع پاتے ہی یہی کہا جائے گا سمجھانے کے لیے، افہام و تفہیم ہے، ورنہ امامت کے لیے نہ بچپنا نہ جوانی نہ بڑھاپا، سب برابر ہوتے ہیں، صغیرنا و کبیرنا سوا، ہمارے چھوٹے بڑے سب برابر ہوتے ہیں، تو فضیلت میں کبھی کوئی کمی نہیں ہوتی، یہ صرف اظہار ہے بتانے کے لیے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ شہزادہ پہنچا اور پشت رسالت پہ سوار ہو گیا، ٹھیک ہے صاحب کوئی بات نہیں، بچہ ہے،
رسالت کی پشت پہ سوار ہو گیا، کوئی بات نہیں. مگر ہوتا یہ ہے کہ جو مستقل امام جماعت ہوتا اس کی آپ عادت سے واقف ہو جاتے ہیں. جب یہ سجدے میں جاتا ہے تو کتنی دیر لگاتا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ 1 مرتبہ پڑھتا ہے، 3 مرتبہ پڑھتا ہے. صلوات پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ رکوع میں جھکتا ہے تو کتنی دیر جھکتا ہے؟ یہ آپ باقاعدہ طریقے سے جو پیچھے نماز پڑھتے ہیں اس کی عادت سے واقف ہو جاتے ہیں. لیکن اب ایک دن جو ہے خدا نہ خواستہ کچھ عجیب سا مسئلہ ہو جائے اور بہت ہی لمبا رکوع ہو جائے یا بہت ہی لمبا جو ہے سجدہ ہو جائے. میں مثال دوں چھوٹی سی. 1984 میں ایران پڑھنے کے لیے طالب علم کی حیثیت سے میں وہاں پہنچا، اور ایک بار مجھے نماز، یوں تو امام خمینی سے کئی مرتبہ ملاقات ہوئی، باقاعدہ مشافہتاً میں ملنے گیا ہوں اور یہ شرف مجھے حاصل ہوا ہے. لیکن آپ ہی کے استاد آیت اللہ العظمیٰ آقا اراکی، وہ نماز پڑھاتے تھے کہاں؟ مدرسہ فیضیہ میں. اچھا، بڑا شوق تھا کہ فلاں مجتہد کے پیچھے نماز پڑھیں، فلاں کے پیچھے نماز پڑھیں، ٹیسٹ الگ ملے گا، تقوی کا بھی پتہ چلے گا، ہوتا ہے نا، انداز کا پتہ چلے گا، کیونکہ آپ اسی لائن میں جا رہے ہیں تو آپ کو یہ چیزیں سیکھنی پڑتی. اب ان کے استاد مل رہے ہیں ہمیں، ظاہر ہے بڑا اچھا موقع ہے. ہم ایک دن وہاں چلے گئے. برائی میں پیش نہیں کر رہا ہوں مگر میں مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. جب وہاں پہنچے ہم نے جو نماز شروع کی تو رکوع میں جانے کے بعد ہمیں یہ پتہ نہیں رہا کتنی دیر ہمیں ہو گئی. سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ پڑھتے پڑھتے ذہن جو تھا ہمارا ادھر سے ادھر شروع ہو گیا. فلاں کام تھا، لٹک گئے. گھر کے لیے یہ بھی لے کے جانا ہے، گیا کام سے. مارکیٹ تو بند ہو جائے گی، یہ تو ابھی رکوع ختم نہیں ہوا اور ابھی تو پہلی رکعت میں لٹکے ہوئے ہیں، ابھی تو سجدے تک بھی نہیں پہنچے. ہو کیا رہا ہے؟ ہوتا ہی نہیں ہوتا. اچھا، وہ مغرب کی نماز میں نے ایک ہی بار پڑھی، دوبارہ مجھے توفیق نہیں ہوئی، میں گناہگار ہوں، دوبارہ مجھے توفیق نہیں ہوئی کہ میں دوبارہ کسی اور نماز جماعت میں چلا جاؤں. بعد میں نے اپنے دوستوں سے پوچھا، درس خارج کے جو دوست تھے، میں نے کہا بھائی آج میرے ساتھ ایسا ہو. کہنے لگا اچھا کہ پہلی مرتبہ پھنسے تھے کیا؟ میں نے کہا ہاں پہلی مرتبہ اور شاید آخری مرتبہ. کہنے لگا کیوں، کیا ہوا؟ میں نے کہا یار ایسے سے مسئلہ ہوا اور سجدے کا تو قیامت ہو گئی باقاعدہ، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. تو کہنے لگے نہیں، وہ ماشاءاللہ سے نماز ایسے ہی پڑھاتا ہے اور وہ بڑی لمبی نماز ہوتی ہے. ایک مغرب کی نماز اور ساری جماعتیں گھر ہو جاتی ہیں، ادھر سے ادھر لوگ چلے جاتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو جس کا پتہ ہوتا ہے پہلے سے، مخصوص لوگ ہوتے ہیں وہ نماز پڑھنے والے، ان کو پتہ ہے کہ آغا اراکی اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہیں، وہ سوچ کے آتے ہیں اور اسی طرح سے پڑھتے ہیں. میری بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اگر جیسا ہم جیسا آدمی، آیت اللہ العظمیٰ ہمارے استاد معظم آغا مرشی نجفی تابہ سرا، ان کے پیچھے ہم نماز پڑھنے کے عادی تھے. وہاں ماشاءاللہ سے تہران اور قم کے درمیان میں 2 منٹ کا فرق ہے اذان میں. 2 منٹ کے اندر ہماری 2 رکعت ختم ہو لیا کرتی تھی. اتنے وہاں کی اذان جو ہے آفیشلی گورنمنٹ کی طرف سے جناب معصومہ کے روزے میں جو ختم ہوتی تھی، اتنے ہماری 2 رکعت نماز ختم ہو لیا کرتی تھی. اور جتنے امامے والے ملتے تھے سب آغا مرشی کے پیچھے ہوتے تھے نماز میں، چونکہ سب کو چاہیے نماز شارٹ اینڈ سوئٹ. اچھا، اور ویسے نماز کے لیے حکم بھی یہی ہے کہ مختصر، چاہے گھر میں آپ لمبی چوڑی پڑھیں مگر جب پبلک میں پڑھیں تو نماز مختصر پڑھیں. واضح ہو بھی بات؟ عادت کے خلاف جب آپ کہیں پھنس جائیں تو ہوگا یہ کہ یا تو آپ سجدے سے سر اٹھا کے دیکھیں گے ہیں موجود، یہ ہو کیا رہا ہے، یا رکوع سے اٹھا لیں گے. بھیا ایسا ہی ہوا کچھ. امام حسین تو بیٹھ گئے پشت پہ جا کے پیغمبر اسلام کے، اور سجدے کو اتنا طول ہوا جو روایتوں میں ہے، مختلف روایتوں میں 70 اور 70 سے زیادہ کی بھی روایتیں موجود ہیں. اب 70 ہی مرتبہ لے لیں آپ، کہاں 1 مرتبہ، کہاں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، اور کہاں 70 مرتبہ. اتنی مرتبہ جب اب تلاوت ہوگی اور پڑھے گی تو ہوگا کیا؟ اچھا، پڑھنے والے سب صحابہ ہیں پیچھے. یہ بتائیے انصاف سے، ذرا سی دعوت فکر دے رہا ہوں میں، ان کا بیچاروں کا حال کیا ہوا ہوگا؟ ان میں سے کتنے ایسے ہوں گے جو سر اٹھا کے دیکھا ہوگا؟ اچھا، جب کسی نے سر اٹھایا ہوگا، کہنا میرا کام ہے، بولنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے. چونکہ مجلسی مجمع ہے، بچپن سے آپ سنتے آ رہے ہیں، بڑے بڑے علماء اور خطبہ اور واعظین کو اشارے میں گزر رہا ہوں میں. جب کسی نے سر اٹھا کے دیکھا ہوگا تو پتہ ہے امام حسین کا رخ جو ہے کعبے کی طرف نہیں تھا، نانا کا رخ تھا. نواسے کا رخ کعبے کی طرف نہیں تھا، مجمع کی طرف تھا. اللہ جانے میں پہنچا دیا میں نے میسج کے نہیں پہنچا دیا جی. امام حسین کا رخ جو تھا وہ مجمع کی طرف تھا. اب جیسے کسی نے سر اٹھایا، اسے دیکھا وہ حسین ہے، اسے جیسے مولا حسین کو دیکھا فوراً گرا، جیسے کعبے سے بت گر گئے.
صلوات تو پڑھ دیں محمد آل محمد پر. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، نماز میں اصلاح اس وقت سے ہوئی ہے، کسی کی مجال نہیں ہوئی. چیلنج کر رہا ہوں منبر رسول سے، کسی کی مجال نہیں ہوئی. یہ ترکو کا قائمہ جو آیت ہے نا، امام حسین کے پشت مبارک پہ بیٹھنے کے بعد کسی کی مجال نہیں ہوئی جو رسول کو نماز کے عالم میں چھوڑ کے بھاگ جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز پر احسان حسین ابن علی کا اتنا ہے کہ صرف پشت مبارک پر بیٹھ کر نظر کر لی تھی. تو صلوات تو پڑھے مل کے محمد آل محمد پر. اچھا، جب عمل ایک جیسا ہوتا ہے معصوم کا، تو میں آپ سے پوچھوں کہ امام حسین آئے اور آنے کے بعد جو ہے انہوں نے پوچھا کہ اتاذن لی یا جدہ، مجھے اجازت ہے کہ میں آپ کی پشت مبارک پہ سوار ہو جاؤں؟ ہے کوئی؟ ابو ہریرہ کی بھی روایت کوئی نہیں ملے گی، کسی کی کوئی روایت نہیں. اور یہ ہے کون سی لائف؟ پبلک لائف. ایک پرائیویٹ لائف ہے. پیغمبر آ کے کہتے ہیں بیٹی بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں، چادر یمانی لے آؤ مجھے اڑا دو. چادر یمانی اڑا دی. اب اس کے بعد جو بھی آ رہا ہے وہ پوچھ رہا ہے پہلے سے، اما سلام، خوشبو محسوس کر رہا ہوں. کہاں تمہارے نانا سو رہے ہیں؟ آرام کر رہے ہیں. اب اس کے بعد اجازت لی جا رہی. سب نے پوچھا کہ نہیں پوچھا؟ سب نے اجازت لی. نانا اجازت ہے میں داخل ہو جاؤں؟ اجازت ہے میں داخل ہو جاؤں. جب تک اجازت نہیں دی چادر کا کونا اٹھا نہیں، اندر داخل نہیں ہوئے. یہ معصوم کے عمل میں کچھ فرق نہیں ہو گیا؟ گھر میں پرائیویٹ لائف میں جو ہے پرمیشن لی جا رہی ہے، اتنی نزاکت کہ بغیر پوچھے آپ اندر نہیں جا رہے ہیں. اور مسجد میں پبلک لائف میں باقاعدہ بغیر کسی پرمیشن کے اوپر جا کے سوار ہو جاتے ہیں. اور جبریل امین کو آنا پڑتا ہے، یا رسول اللہ، اللہ تحفہ و درود کے بعد سلام بھیج رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اترے اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھانا. ہائے ہائے، اللہ اکبر. کائنات میں سب سے افضل ترین عبادت نماز. کائنات میں سب سے افضل جگہ مسجد نبوی. کائنات کا سب سے بڑا نمازی خاتم النبیین سید المرسلین. اور از نماز میں سب سے بڑی معراج کا رکن سجدہ، اور سجدے میں ختم النبوہ، اور اس کی پشت رسالت پر حسین، اور پیچھے پورا صحابہ کا مجمع، سب لٹکے ہوئے ہیں، سارے منتظر ہیں. ترتیب سے چلیں گے تو سیدھا سیدھا رشتہ آ کے حسین پہ رکتا ہے. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے اسلام کیا ہے؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے دین کیا ہے؟ سبحان اللہ، ہماری جان قربان. اسی لیے کہا تھا شاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ ہست حسین، ہیں سرداد ندار دست در دست یزید، حقا کہ بنا لا الہ ہست حسین. پورے مجمع کو انتظار ہے نبی کا، اور نبی کو انتظار ہے جبرائیل کا، اور جبریل کو انتظار ہے مشیت کا، اور مشیت کو انتظار ہے مقصد. ہائے 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 ہائے، اب تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے نا. صلوات تو پڑھے مل کے محمد و آل محمد پر. ہے نا؟ خلاصہ ہو کے رہ گیا. اچھا جناب، یہ روح نماز سوچئے گا اسے ذرا سا. اور گھر پہ جا کر بھی باقاعدہ طریقے سے جب بستر مل جائے تو ضرور مجلس کو ذرا سا سوچا کریں، ایک ایک لفظ کو کوشش کیا کریں. روح نماز کیا ہے؟ پیغمبر ختمی مرتبت نے باقاعدہ اپنے عمل سے سمجھایا. سب سے اچھا نمازی خاتم النبیین، سب سے اچھی نماز کے امام جماعت خاتم النبیین.
اور پیچھے چھٹے ہوئے افراد صحابہ کرام، اور اس نمازی پر کلے نماز بن کر، ہائے ہائے، اب میں داد دینے کو تیار ہوں آپ کو، ماشاءاللہ میرا میسج پہنچ گیا، ذرا صلوات تو پڑھو مل کے، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ خوب، تو روح نماز یہ ہے کہ آپ ولایت آل محمد کی عظمتوں کو سمجھتے ہوئے نماز پڑھیں۔ روح نماز قرآن ہے، سب کے پاس ہے، حفظ کیے ہوئے ہیں، ایک سے ایک حافظ ہے، مگر روح قرآن ختم ہے، یہ کاغذوں پہ لکھے ہوئے الفاظ ہیں، اسی لیے جنگ صفین میں پہچاننے کی کوشش کریں، اگر معرفت نہیں دین کی تو کوئی فائدہ نہیں ہے مسلمان ہونے کا۔ اللہ نے بھیڑ نہیں مانگی، یہ لمبے لمبے رشتے، ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، متقی ہیں، پارسا ہیں، ہم زیدی، ہم نقوی، ہم تقوی، اور یہ ہیں، ہم جعفری ہیں، ہم سلیمانی ہیں، ہم داؤدی ہیں، اور ہم مشہدی ہیں، یہ سب کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں۔ آدمی تو بنو، پہلے انسان کہلانے کے لائق تو بنو، یہ سارے رشتے بعد میں۔ انسان کیا ہے خود اپنے گھر میں عقد میں جس عورت کو ساتھ زندگی گزار رہا ہے، پورا دین وہ عورت جانتی ہے کتنا بڑا دیندار ہے۔ اسی لیے روایت میں ہے کہ میدان محشر میں باقاعدہ اس سے سوال ہوگا، یہ فائل تو اپنی جگہ پر ہے مگر تو نے جھیلا ہے اتنے سال۔ یہ جو دکھاوا ہے سوسائٹی کے سامنے، بڑی اچھی اچھی آ کے قرت جھاڑتا ہے نماز کی، بڑا اچھا اچھا جو دعائیں پڑھ لیتا ہے، پبلک کے سامنے روب ڈالتا ہے، بڑا اچھا اچھا لمبا چوڑا سلام کر لیتا ہے، السلام علیکم ورحمت اللہ یا علی مدد۔ یہ سارے دعوے اور یہ سارے نعرے بازی بہت دیکھ چکے۔ مولائے متقیان کے ساتھ میں ایسے ایسے تھے حفاظ، مگر جب مولا نے فرمایا انا قرآن ناطق، میں ہوں قرآن ناطق، اور سامنے سے عمر عاص جس کے پیدائش پر، جس کی ولادت نجس پر 7 باپ بن کر آئے تھے سامنے دعویٰ کرنے کے لیے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ آج کی دنیا میں آپ کسی کو ڈھونڈنے چلیں، اگر کوئی آپ سے لسٹ دے باقاعدہ، کہہ لیں گے اتنے حرامی جو ہیں وہ ذرا ڈھونڈ کے لے آؤ اور یہاں لے آؤ۔ توبہ توبہ، امام بارگاہ میں نہیں بلا رہا ہوں، میں ایک مثال دے رہا ہوں خالی، کہ فلاں میدان میں یہاں لا کے جمع کرو گے۔ اچھا چھوڑیے، یہ مثال بھی چھوڑیے، ہارون رشید کو سن لیجئے، بات میں بات نکل رہی ہے۔ ہارون رشید آپ کو معلوم ہے زمانہ کون سا تھا؟ جناب بہلول دانا کا، اور اہل بیت کے چاہنے والے جن کے دل میں ولایت عشق جو ہے یہاں ہوتا ہے نا، یہاں ان کا ہر عمل اس کی سنت الہیہ کو قائم کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں اگر ولایت ہو، اندر دل میں دھڑکنوں میں بس جائے، لوگ اسے دیکھ کر دیوانہ کہہ سکتے ہیں، پاگل، مجنون، چونکہ محبت جو ہے وہ دیوانہ بنا دیتی ہے، اور اس کی وجہ ہے وہ مصلحت ہے۔ وہ لفظ جیم ملا تھا چونکہ بہلول کو، تو جیم سے انہوں نے جنون مراد لیا، اس لیے اپنے آپ کو ڈھال لیا، ورنہ یہ بھی جانتا تھا باقاعدہ کہ یہ چھپا ہوا فقیہ ہے، یہ چھپا ہوا بہت بڑا عالم ہے، یہ بھی جانتا تھا۔ چنانچہ اس نے ایک دن پتہ ہے کیا کیا؟ ایک ایک لفظ کو سنیے گا انشاءاللہ اور لطف لیجئے گا، اور اس کو باقاعدہ عملی پیمانے پر ڈھالنے کی کوشش کیجئے گا۔ ہارون نے ایک مرتبہ کہا کہ بہلول، تم ہر مسئلے کا حل جانتے ہو، اچھا یہ دعویٰ کس کے لیے ہوتا ہے؟ یہ دعویٰ اس کے لیے ہوتا ہے جو آپ کے ذہنوں میں بسا ہوا ہے، دل میں بسا ہوا ہے، ہر مسئلے کا حل، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی جو منسوب ہو جاتا ہے ادھر، عام لوگ بھی اسے کہتے ہیں کہ تیرے پاس ہر مسئلے کا حل ہے۔ میں کچھ کہہ گیا؟ توجہ کریں، دشمن کہہ رہا ہے باقاعدہ تو ہر مسئلے کا حل یوں چٹکی میں حل کر دیتا ہے۔ آج میں ایسا ٹیڑھا مسئلہ پوچھ رہا ہوں سب کے سامنے، دیکھتا ہوں میں تو حل کرے گا کہ نہیں۔ تو حلیہ تو اپنا ظاہر بنا ہی رکھا تھا، اور اسی حلیے میں کہا کہ ہاں ہاں بتاؤ کیا بات ہے۔ کہنے لگے 40 حرامی ڈھونڈ کے لا جن کا کوئی باپ نہ ہو۔ اب ظاہر کام ایسا دیا، مجمع بیٹھا ہوا ہے، دربار سجا ہوا ہے، اور بہلول کو ذلیل کرنے کے لیے کام دیا۔
بھائی اگر یہ کہا جائے کہ بھائی اتنے حلالی لے آؤ تو نہیں بھی ہوگا تو دعویٰ کرنے والے تو سارے حلالی ہوتے ہیں. کون کہے گا اپنے آپ کو بے بسم اللہ کی اولاد کوئی قبول کرے گا؟ بے آسان لفظوں میں کہہ دوں، میں کسی کو حرامی نہ کہوں تو مولویت کی انداز میں تقریباً بے بسم اللہ کی اولادیں ہے نا. اب جناب کام دیا یہ کہ حرامی ڈھونڈ کے لا، کتنے؟ 40. اب آپ کو پتا 40 ڈھونڈنے کے لیے کتنا ٹائم چاہیے؟ بہلول یوں نکلے اور 5 منٹ کے اندر واپس، اور تقریباً 60 آدمی ساتھ لے کے آ رہے ہیں. دربار جو تھا ایک دم بھر گیا. ہارون رشید جو تھا وہ حالت خراب ہو گئی، اس کی لائن لگی ہوئی باقاعدہ. کہ لے بہلول یہ کیا؟ میں نے 40 آدمی کر لے، تم نے قید لگا دی تھی کہ بس 40 لے کے آنا، پھر بھی 60 لے آیا ہوں. اگر تم تعداد بڑھاتے تو میں تمہارے دربار میں کیا ادھر پورے شہر میں جگہ نہ ملتی. کہنے لگا اچھا یہ بتا یہ مسئلے کا حل کیسے نکالا، کیسے ڈھونڈا تو نے، وہ فارمولا کیا ہے؟ اچھا فارمولا بھی دوں تجھے میں، ایک تو میں نے تیرا کام کر دیا، فارمولا بھی دوں. کہنے لگے ہاں فارمولا بتا. بیان کرنا میرا کام ہے، پہنچنا آپ کا کام ہے. چنانچہ بہلول نے ایک مرتبہ کہا کرنے کچھ بھی نہیں، بہت ہی آسان نسخہ ہے. میں ایک بیچ چوراہے کے اوپر راؤنڈ اباؤٹ کے اوپر کھڑا ہوا اور میں نے ایک مرتبہ اعلان کیا، جس کسی کے دل میں علی سے نفرت ہو اور بغض ہو، کہ لے میں نے صرف اتنا جملہ کہا کہ جس کے دل میں علی سے نفرت ہو، علی ہضم نہ ہوتا ہو، حلق سے نہ اترتا ہو، وہ میرے ساتھ چلے دربار میں. ہم چو ہست، ہاں وہ میرے ساتھ چلے. کہ لے بس یہ مجمع مل گیا. اب آپ سوچئے یہ کھلا منہ پہ تماچا ہے کہ نہیں جی. اب تو پتا چل گیا پہچان کیا ہے. نمازوں سے مت ڈھونڈو انسان کیسا ہے، لمبے لمبے سجدوں سے پتا نہیں چلے گا انسان کیسا ہے. توجہ کریں آپ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نمازیں چھوڑ دو. مجلس ہو رہی ہے، باہر کھڑے ہیں انتظار میں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو صرف ماتم کرنے کے لیے آئے. یہ کون سا مذہب ہے بھائی؟ ارے آپ پہ عربی نہیں آتی، فارسی نہیں آتی، اسلام نہیں آتا، تفسیر نہیں آتی، کسی مکتب میں نہیں جاتے، کسی عالم سے دوستی کرنا پسند نہیں ہے، عالم کا چہرہ دیکھتے ہی آپ کو الٹی آنے لگتی ہے، قے آنے لگتی ہے، کسی مرجع کا نام سن کر جو ہے بخار چڑھنے لگتا ہے. ایک صرف فرش اعضا ملتے ہیں خالی. اس فرش اعضا پہ آ کے بیٹھو گے تو تمہیں آدم کی نبوت کا بھی پتا چلے گا، صفی اللہ کا پتا چلے گا، نجی اللہ کا پتا چلے گا، 1,24,000 انبیاء کی رسالت اور نبوت اور کرامتیں اور کربلا کا مقصد اور غدیر اور عشیرہ سب کچھ پتا چلے گا. ماں باپ کی عزت کیسے ہوتی ہے فرش اعضا سے پتا چلے گا. اولاد کو تربیت کیسے دیں فرش اعضا سے پتا چلے گا. بھائی بھائی کا حق کیا ہوتا ہے اس سے پتا چلے گا. امانت داری کسے کہتے ہیں یہاں پتا چلے گا. خائن کا جو ہے عذاب کیا ہے یہاں پتا چلے گا. عذاب والے کون ہیں، رحمت والے کون ہیں یہاں پتا چلے گا. یزیدی کون ہے، حسینی کون ہے، فرش اعضا پہ آ کے پتا چلے گا. جو کر رہے ہیں تو یہ اکثر جو ہے ذہنوں میں کچھ چیزیں آ جاتی ہیں ہمارے. اچھا اور بہکانے والا شیطان جو ہے وہ رشتوں میں آتا ہے. شیطان لا ولد نہیں ہے، بے اولادہ نہیں ہے. ہاں حلال میں اگر ایک ہو تو ادھر ملٹیپل ہوتے ہیں باقاعدہ جی. اچھا اور شکلوں میں کوئی الگ سے پہچان نہیں ہے آپ کو. پہچان کیسے ہوگی؟ صفات سے پہچان ہوتی ہے. اذان کا وقت ہو، دیکھیے ایک چیز عرض کر دوں انشاءاللہ اسے بہت یہاں پہ لیجئے گا، اسے یہاں پہ سنبھال لیجئے گا. جب اذان ہو رہی ہو تو کلام نہ کریں، بات نہ کریں، اتنی حرمت ہے. اگر آپ اذان کے درمیان میں خود اپنی باتیں کرنے شروع ہو جائیں اور اذان ہو رہی ہو
تو ایسے عذاب میں مبتلا ہوں گے کہ آپ کو دفیہ کا پتہ نہیں چلے گا. اتنا بڑی حرمت ہے. اذان ہو رہی ہو شانتی سے سنیں, خاموشی کے ساتھ سماعت فرمائیں, اور ان کلمات کو آپ اپنے اعتبار سے اسے پلٹیں. اس نے اللہ اکبر کہا, آپ بھی اللہ اکبر کہیں. ایک اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا, آپ نے کہا وحدہ لا شریک لہ, میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ وہ صرف اکیلا ہے. اور جب کہیں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو باقاعدہ صلوات بلند طریقے سے پڑھیں. اور خالی بہت سی جگہوں پر میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پر نام آ گیا اذان میں تو یہاں تک تو صلوات ہے یا صلی اللہ جو بھی پڑھتے ہیں, مگر جو مولائے کائنات کے لیے نعرے بھی لگاتے ہیں, یا علی مدد بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, اذان اور اقامت میں مولائے کائنات کا نام آ جائے تو ان کو بالکل سنائی نہیں دیتا کہ یہاں بھی صلوات ہونی چاہیے. نہیں, یہ فرق کیوں کر دیا آپ نے؟ پیغمبر فرما رہے انا ولی من نور واحد, میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. ایک نور کے دو حصے بنے, ایک آفتاب رسالت, ایک مہتاب امامت. مگر جب ہمارا مجمع اذان اور اقامت میں ہوتا ہے تو آرام سے پہچان لیجئے آپ, مولائے کائنات کا نام ہوگا, بالکل شان چپ. بری تو نہیں لگ رہی نا؟ نہیں لگے گی انشاءاللہ, نہیں لگے گی, چونکہ میٹھی دوا ملا کے دے رہا ہوں. اجازت صلی ایک صلوات پڑھیں ذرا بآواز بلند محمد آل محمد پر. مزہ آ رہا ہے مجلس میں؟ چہرے کھلے میں؟ اچھا, ابھی وہ جہاں سے میں لے کے چلا ہوں وہ تو ابھی تک میں نے بات پوری نہیں کی. ایک آیت کی اجازت دیں گے مجھے؟ ٹائم بڑا کم ہے. ٹائم ہے نا میرے پاس؟ ٹائم ہے ماشاءاللہ. ایک ذرا صلوات کا سہارا دیں محمد آل محمد پر. صرف ایک آیت کی تلاوت کی اجازت دیں. سورۃ الاعراف چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 179. اسے گھر جا کے ترجمے کے ساتھ مشاہدہ کیجیے گا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. بہتیرے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا جہنم انتظار کر رہا ہے. ہم بھر دیں گے جہنم کو. کاہے سے بھریں گے؟ ایندھن سے نہیں. وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا من بیان کر رہا ہے, من الجن والانس, جنات سے اور انسانوں سے ہم جہنم کو بھر دیں گے. کون ہیں وہ لوگ؟ انسانوں میں سے اور جنوں میں سے. یہ دو مخلوق ہیں, ان کو اللہ تو نے پیدا ہی کیوں کیا اگر جہنم کا ایندھن بنانے جا رہا ہے؟ کہا بات سن, پہلے پوری آیت پڑھ, مطلب نکالنے کی کوشش مت کر, نقطہ نکالنے کی کوشش مت کر, پوری آیت پڑھ, مقصد کو سن. کیا ہے وہ؟ من الجن والانس لہم قلوب لا یفقہون بہا. ان کی علامت, ان کا سائن یہ ہے کہ ان کے پاس دھڑکتا ہوا دل تو ہے, ہم نے دیا ہے دل انہیں, مگر سمجھنے کی توفیق نہیں ہے, سمجھنا چاہتے ہی نہیں. ادھر سے سنتے ہیں, ادھر کو نکال دیتے ہیں. گھنٹہ بھر سنیں گے بیٹھ کر, اس کے بعد احسان جتائیں گے خطیب پر. آپ کا شکریہ نہیں بلکہ ہمارا شکریہ ادا کیجئے, اور چلتے وقت یہ لیجئے صاحب, واپس لے لیجئے. جی, لہم قلوب لا یفقہون بہا. دل ہے مگر سمجھنے کی صلاحیت نہیں. لہم اعین لا یبصرون بہا. ان کی آنکھیں تو ہیں بڑی بڑی مگر بصارت نہیں ہے, حق دیکھنا پسند نہیں کرتے, حق دیکھنا پسند نہیں کرتے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. کان ہیں بڑے بڑے مگر حق کی بات سننا پسند نہیں کرتے, نہ حق بولنا پسند کرتے, نہ حق سننا پسند کرتے. اب آپ بتائیے کس لائق ہیں یہ؟ سب کچھ ہے, دیکھنے میں انسان لگ رہے ہیں, دیکھنے میں جن ہیں, دیکھنے میں انسان ہیں, مگر نہ دل کا صحیح کام, نہ زبان کا صحیح کام, اور نہ آنکھوں کا صحیح کام, اور نہ کانوں کا صحیح کام. جب اپنی اپنی جگہ پر یہ شرطیں بھول جائیں تو پھر کیا بنیں گے؟ جہنم کا ایندھن. اب پروردگار کہتا ہے, مہر لگاتا ہے, اسٹیمپ لگاتا ہے, اولئک کالانعام, they are like a cattle. یہ حیوانوں کی طرح ہے.
یہ دیکھ انسان نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے خالق وہ ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ کیا ہے، حیوانوں کی طرح ہے۔ اس کے بعد پھر اپنے جملے کو واپس لیتا ہے، پروردگار تیرے پاس تو یہ کیا ہے، فصاحت اور بلاغت، جو کہہ دیا تو کہہ دیا، اب الفاظ کیوں واپس لے رہا ہے؟ سنیے، اولئک کالانعام، پھر کہتا ہے بل ہم اضل ورس دین کیٹلز۔ حیوان تو بڑے وفادار ہوتے ہیں، اپنے مالک کو پہچانتے ہیں، اپنے آقا کو پہچانتے ہیں، جس کا نمک کھاتے ہیں اس کے لیے دم ہلاتے ہیں، مگر یہ انسان اپنے بھائی کو ڈس لیتا ہے۔ زمین ہو تو کھا لے گا، امانت ہو تو کھا جائے گا، ماں باپ کے لیے بھی تمنا رکھتا ہے کب ہٹیں، بہت دن ہو گئے، اتنا بل میں کہاں سے دوں گا، مر جاؤں گا میں، آگے چیزیں کیا ہوں گی جی۔ تو یہ کس کام کا پھر؟ اولئکا، سنیے اب صفت کیا ہے ان کی، اولئکا هم الغافلون۔ اصلی چیز یہ ہے، یہی میرا خطبے کا میسج تھا۔ انفارچونیٹلی آپ جمعے میں بہت ہی کم لوگ تھے جن کی میں نے زیارت کی، ہو سکتا ہے یہاں کا یہ ماحول ہو، مگر ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں، جب تک یہ طالب علم ہے میں کہیں بھی جاتا ہوں نماز جمعہ میں پبلک کو نہیں چھوڑتا، ہے نا، اس کے بغیر چھیڑ بھی نہیں رہا تھا میں آپ کو، لیکن چونکہ آپ نہیں آئے تو اس لیے مؤدبانہ اعتبار سے رسپیکٹ کرتے ہوئے، احترام کرتے ہوئے آپ کے شخصیتوں کا، آپ کاموں میں مصروف ہیں ماشاءاللہ سے، لیکن انشاءاللہ جمعے میں ضرور آیا کیجئے تاکہ مطالب کا صحیح معنی میں ہم بیان بھی کر سکیں اور آپ تک میسیج اور پیغام پہنچ بھی سکے۔ ہاں، کسی شیطان کے بہکائے میں مت آیا کریں، اور وہ کیا ہے، کہلے یار مت جانا، کہتے کیوں، کہلے یار تقلید کی بحث کریں گے، اور تمہیں پتا ہے تقلید کا مطلب کیا ہے؟ کسی کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال دو، جیسے حیوان کے گلے میں رسہ ڈال دیتے ہیں نا اور کھوٹے سے باندھ دیں، اس کا نام ہے تقلید۔ دیکھیے ایسے ایسے گمراہ کیا جاتا ہے۔ آپ میں سے کوئی ہے جو یہ جواب دے کہ بغیر تقلید کے آپ زندہ رہ سکتے ہیں کیا؟ تقلید کا تصور ہی، میں مرجع کی بات نہیں کر رہا، میں نہ کسی مجتہد کی بات کر رہا ہوں، میں لفظ تقلید سے بحث کر رہا ہوں۔ کوئی ہے بندہ جو کوئی کام بھی بغیر تقلید کے کر لے؟ ایک مشینری آپ نے لا کے دی کہ لے قبلہ اسے استعمال کر لیجئے گا، ایسے ایسے وائی فائی کو ایسے کیجئے گا، فلاں یہ کیجئے گا، فلاں یہ کیجئے گا۔ اب یہ جو میں سیکھ رہا ہوں ان سے، جو بار بار اور یہ مجھے سکھا رہے ہیں، یہ تقلید کر رہا ہوں میں ان کی، کچھ توجہ کر رہے ہیں؟ میں بیمار ہو گیا، میں ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے کہا آپ کو یہ پینے کی دوا ہے، یہ ٹیبلٹ ہے، یہ کیپسول ہے، اور یہ کڑوی دوا ہے مگر دیکھیے لیجئے گا، اور یہ شربت دے رہا ہوں، ان دونوں کو ساتھ لیجئے گا۔ اب میں اپنی منمانی کر رہا ہوں، صاحب یہ کون سی بات ہو گئی، کڑوی دوا جو ہے تو لے ڈاکٹر، میٹھی والی دوا میں لوں گا۔ تو ڈاکٹر کہے گا ہلاکت کی ذمہ داری تیرے اوپر ہے، میرے اوپر نہیں ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہم پابند ہیں، عقلی اعتبار سے بھی، عرفی اعتبار سے بھی، شریعت کے اعتبار سے بھی، جو جس میں ایکسپرٹ ہو ہم اس کی مانیں، اس کا نام ہے تقلید۔ کچھ سمجھ میں آ گئی بات؟ بہت سے لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ کہنے کے ساتھ ہم یا علی مدد، ہم امام زمانہ کی تقلید کرتے ہیں۔ ارے بھائی ڈائریکٹلی تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ جناب موسیٰ کے ساتھ ضد کی تھی قوم نے، ہم نور دیکھیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ ایک جھلکی کس کی تھی؟ وہ اللہ کی نہیں تھی، علی ابن ابی طالب کے نور کی جھلکی تھی دور پر۔ ہاں ماشاءاللہ، ہاں خشک نہیں چھوڑوں گا مجلس میں، بے فکر رہیں، ہاں یہ میرا مزاج کے خلاف ہے۔ کوہ طور پر وہ اس کا نور نہیں تھا، علی ابن ابی طالب کے نور کی ایک جھلکی تھی، بے ہوش ہو کے سب گر گئے، ختم۔ کیوں بھائی؟ برداشت نہیں ہو سکا، ہے نا، نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال دوں بچوں کے لیے، آپ تو ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، بچوں کے لیے سمجھا رہا ہوں۔ آپ گھر میں ڈائریکٹلی جو ہے وہ 11,000 وولٹیج کے تار لا کے لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے۔ ایک باقاعدہ آپ کو جو ہے کیا چاہیے پہلے؟ ماشاءاللہ ٹرانسفارمر چاہیے بڑا سا، وہ اس کو کنٹرول کرے گا، جتنا آپ کے سٹی میں محلے میں جتنی ضرورت ہے اتنی بجلی جو ہے وہ ٹرانسفر ہوگی ادھر، تب جا کر کے آپ استعمال کر سکتے ہیں، یہی ہے نا۔ اسی طرح سے وہ ہائی پیمانے کی کوالٹی جو ہے علم کی، حلم کی، صبر کی، ہر طرح کی، صداقت کی، تقوی کی، عصمت کی، فضائل کی، وہ ڈائریکٹلی ہے ادھر۔ یہ کنٹرول پاور ہیں آہستہ آہستہ جن کے ذریعے سے آپ لیں گے، ڈائریکٹلی نہیں لے سکتے، کچھ بھی جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ ہزارہا واقعات ہیں، تو کوئی یہ کہے کہ میں ڈائریکٹلی امام زمانہ سے لے لوں گا،
امام زمانہ کے زمانے میں بھی یہ تھا کہ اتنے سارے دروازوں کے ساتھ کہا جاتا تھا وہ فقیہ ہے، وہ مجتہد ہے، وہ ہمارا ماننے والا ہے، وہ روایت بیان کرنے والا ہے، اس سے جا کے پوچھو، اس سے جا کے ملو، جو ہم سے پوچھنا چاہتے ہو اس سے پوچھو۔ یہ جو دیا جا رہا تھا، ادھر سے ادھر بتایا جا رہا تھا، یہ اسی زمانے سے کانٹیکٹ دیا جا رہا تھا۔ اسی لیے صادق آل محمد نے فرمایا وَأَمَّا مِنَ الْفِقَهَاءِ صَائِمًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ۔ چھٹے امام اور 11ویں امام دونوں کی حدیثیں ایک جیسی ہیں۔ جب فقہاء میں سے کوئی ایک ایسا فقیہ تمہیں نظر آئے کہ جو عالم ہو، عالم ہو، سائنن لنفسہی اپنے نفس پہ کنٹرول کرتا ہو، خواہشات نفس کی پیروی نہ کرتا ہو، فقیہ ہو دین میں، فقیہ ہو مسائل میں، مخالف لہوا خواہشات نفس کی پیروی نہ کرتا ہو، مطیعا لامر مولا اپنے مولا کا مطیع و فرما بردار ہو، فللعوام ان یقلدوا عوام کے اوپر واجب ہے کہ ایسے فقیہ کی تقلید کریں۔ کیا بھائی میں نے روایت اچھی نہیں پڑھی؟ وہ بھی کہنے سے سلوات پڑھی، میرے اوپر احسان کر رہے ہیں آپ لوگ، ماشاءاللہ۔ بس ہوگی بات؟ چلیے اب میں ترتیب خلاصہ کر کے اور آپ کے اس زحمت کو تمام کر رہا ہوں، اگرچہ یہ زحمت نہیں ہے، رحمت ہے، مگر بہرحال انداز ہے، کہا جاتا ہے، اس طرح بزرگوں نے بھی کہتے تھے، میں بھی کہہ رہا ہوں، حالانکہ میں اس مزاج کے خلاف ہوں، میں اسے زحمت نہیں کہتا، ٹھیک ہے، مگر کہا جاتا ہے اس لیے میں بھی کہہ رہا ہوں، آپ کی زحمت جلدی تمام کر رہا ہوں۔ خوب خلاصہ، ہمارے پاس دین پہنچا ہے قربانیوں سے، خون دیا ہے، گھر لٹا ہے، مفت میں نہیں مل گیا پلیٹ میں سج کے، یہ بریانی کی جو ہے پلیٹ ہے بسم اللہ، یہ حلوے کی پلیٹ ہے بسم اللہ، جی گھر لٹائے، گودیاں اجڑی ہیں۔ یہ دین ایسے نہیں ہے، امانت دار ہے، ہر ایک ایک بندہ امانت دار ہے ہم میں سے۔ ہم اپنے آپ کو جو ہیں وہ کبھی کبھی غرور کا پتلا بن جاتے ہیں، ہم لوگ گھمنڈی بن جاتے ہیں، ذرا سی قرت کیا اچھی ہو گئی سب کو جاہل ماننے لگے، ذرا سا دین کا مسئلہ کیا سیکھ لیا سارے جاہل ہو گئے۔ نہیں، ہر ایک کی عزت کرنا سیکھو، اپنے اخلاق کو اتنا بلند کرو کہ لوگ تم سے ملنے کے لیے تڑپیں جب تک تم زندہ رہو، اور مر جائیں تو تم پر گریا کریں۔ اپنے اخلاق کو بلند کرو، یہ اچھا ہے وہ برا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ٹوکنا، جب آپ ایک انگلی اٹھاتے ہیں تو اتنی ساری انگلیاں جو ہیں وہ آپ کے نفس کی طرف پلٹتی ہیں، تو تمہارے اندر اتنی برائیاں ہیں۔ اپنے اخلاق سے اتنا بلند کر دو کہ لوگ جو ہیں وہ تم پر مجبور ہو جائیں۔ عزیزو، یہی قربانی تھی ابا عبداللہ الحسین کے اس گھرانے کی، کہ جس کی محبت میں یہ دین بچا ہے۔ آج آپ کسے رونے کے لیے آئیں؟ ام المصائب کے بچوں۔ آج آپ ماتم کرنے کے لیے آئے ہیں جناب زینب اولیاء مقام کے فرزندوں کا ماتم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آمادہ ہیں؟ رونے کے لیے آمادہ ہیں؟ آپ کی آنکھیں وضو کرنے پر آمادہ ہیں؟ کوئی کمی نہ ہونے پائے، اس لیے کہ تاریخیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، سال بھر انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے جب جناب زینب کا عقد ہوا تھا نا جب عبداللہ سے، تو شرط رکھی تھی، اور وہ شرط یہ تھی کہ روزانہ اجازت دو گے کہ یہ اپنے بھائی سے ملے، اس لیے کہ زینب اپنے بھائی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد ایک اور شرط رکھی، اگر حسین سفر کرنے پر آمادہ ہو جائے تو زینب کو اجازت دینا، اس لیے کہ زینب بغیر بھائی کے زندہ نہیں رہ سکتی۔ ساری روایتیں چھوڑ رہا ہوں میں۔ عزیزو، 2 محرم کو کربلا میں آ گئے حسین، اللہ اکبر، اور 4 محرم سے خیام جہاں پہ نصب ہوئے تھے وہ ہٹا دیے گئے۔ 7ویں محرم آئی، پانی بند کر دیا گیا، العطش العطش، خیموں سے آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ شب عاشور آئی تو ایک ایک بی بی اپنے اپنے بچوں کو لے کر بیٹھ گئی، اور جب امام حسین نے ایک ایک خیمے میں گزرنا شروع کیا اور ہر ایک کی آواز کو سنا،
کوئی بیوی اپنے بچے کو کچھ سمجھا رہی ہے، کوئی بیوی اپنے بچے کو کچھ سمجھا رہی ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب کے خیمے میں گئے تو عجیب منظر دیکھا۔ زینب سمجھا رہی ہیں تم حیدر کرار کے نواسے ہو، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، میرے لال اون محمد کربلا میں جانے کے بعد اپنا تعارف اپنی زبان سے کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تمہارا حملہ ہونا میمنہ اور میسرہ پر، دشمن یہ پکار اٹھے کہ یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں، دشمن کی زبان سے یہ آوازیں آئیں کہ یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، اور کچھ شرطیں رکھی۔ بار بار اجازت کے لیے آتے ہیں بچے، شہزادے آتے ہیں، مامو جان ہمیں اجازت دے دیجئے، اور حسین ابن علی ٹال دیتے ہیں، اجازت نہیں دیتے۔ مگر جب جناب زینب کے خیمے کی طرف سے گزر ہوتا ہے اور اماں کو آ کے سلام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو صاحبان اولاد کا مجمع، عجیب جملہ میں کہنے جا رہا ہوں، اشاروں میں سمجھیے گا، کہ ماں ہو کر جناب زینب اپنا منہ پھیر لیتی ہے اور ایک عجیب جملہ کہتی ہے، ابھی تک زندہ ہو، ابھی تک زندہ ہو۔ اللہ اللہ، کربلا کی ماں پر ہماری ماں قربان۔ کیا وقت آیا حسین ابن علی پر کہ ایک ایک ماں اپنے بچوں کو قربان کرنا چاہتی ہے، اور یہ چاہتی ہے کہ میں ان کے جنازوں کو دیکھوں، میں ان کے سر و تن میں جدائی دیکھوں۔ جب اون محمد نے کہا اور آواز دی کہ ہم کئی مرتبہ جا چکے مامو جان کے پاس مگر اجازت نہیں ملتی، جناب زینب نے جناب عباس سے کہا، اور اس طرح سے نہ جانے کس طریقے سے اجازت ملی۔ اون محمد کو اجازت جب ملی تو جناب عباس اور امام حسین نے دونوں نے آمادہ کیا اور سوار کر دیا۔ بس چند جملے اور زحمت تمام کر رہا ہوں۔ جب سوار کر دیا نا، ایک طرف سے اون اور ایک طرف سے محمد، مگر ماں کا ایک جملہ پھر آگے ہے، خیمے پہ کھڑی ہوئی ہے جی، در خیمہ پہ ہیں، آگے امام حسین ہیں اور اون محمد کو سوار کیا جا رہا ہے۔ کیا کہا ماں نے؟ ماں نے ایک جملہ کہا، اون محمد میرے لال ایک بات سن لو، اور وہ یہ ہے کہ مجھے پتا ہے تمہارے اندر جوہر ہیں شجاعت کے، مجھے پتا ہے تمہارے خون میں اور دودھ میں دونوں طرح سے شجاعت پائی جاتی ہے، لیکن اگر لڑتے لڑتے فرات پر پہنچ گئے، مجھے پتا ہے تم پیاسے ہو، خبردار پانی نہ پی لینا، پانی نہ پی لینا۔ تمہیں معلوم ہے نا علی اصغر پیاسا ہے، تمہیں معلوم ہے نا سکینہ پیاسی ہے، میرا بھائی حسین پیاسا ہے، یاد رہے کہ ٹھیک ہے اماں ہم وعدہ کرتے ہیں۔ لیجئے اون محمد جو ہے رخصت ہو جاتے ہیں۔ جب اون محمد رخصت ہو گئے تو دونوں بھائی میں کوئی گفتگو ہوئی، میں میمنہ کی طرف چلتا ہوں، بھائی تم میمنہ سے میسرہ کی طرف سے چلو، اور ہم جب فرات تک پہنچ جائیں تو وہاں جا کے ایک دوسرے سے ملیں گے۔ اللہ اکبر، ذرا حوصلہ ملاحظہ فرمائیں۔ بچے ام المصائب جناب زینب کے اون محمد جب لڑتے لڑتے وہاں تک پہنچے، یہ وقت نہیں ہے ورنہ میں بیان کرتا، بس ایک جملہ سمجھ لیجئے اور پھر اس کے بعد آپ خود ہی روئیں گے، گریہ کریں گے۔ اتنی بہادری دکھائی بھوک اور پیاس میں اون محمد نے کہ آپ کو پتا ہے جو آرمی کا چیف ہوتا ہے نا، اس کا جو ٹینٹ اور خیمہ ہوتا ہے وہ چاروں طرف حصار میں ہوتا ہے فوجوں کے، یعنی عمر سعد ملعون کا جو خیمہ تھا وہ چاروں طرف حصار میں تھا فوجوں کے۔ یہ بچے لڑتے لڑتے جب پہنچے ہیں تو ہر روایت یہ بتاتی ہے کہ عمر سعد ملعون کے خیمے میں گھس گئے، اور وہ فریاد کرنے پر آ گیا کہ آخر کیا قیامت آ گئی ہے، بچے یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ اور اس کے بعد اب اس نے جو فوجوں کو جمع کیا تو اس نے کہا ایک جملہ کہ یہ آل رسول ہیں، دھوکے سے مارو، چاروں طرف سے سمٹ جاؤ، ایک ساتھ بڑھ کے حملہ کرو۔ اب جو اس نے اشارے کیے اسی اعتبار سے پتہ ہے دھوکہ کیا دیا؟ ایک روایت میں نے پڑھا تو کسی نے کہا تم یہاں لڑ رہے ہو، لڑتے لڑتے تم نے جو ہے عمر سعد کے خیمے پہ قبضہ کر لیا، تمہیں نہیں پتا تمہاری ماں کی چادر چھین لی گئی۔ ادھر یہ جملہ کہا، ادھر جو ہے رخ ذرا سا مڑا، ادھر سے حملہ ہوا، ایک کے سر پر گرز لگی، ایک کے سر پر تلوار، دونوں شہزادے آواز دیا اماں ادرکنی، ادھر سے تیروں کی بارش، پتھروں کی بارش، شہزادے نرگے آدھا میں گھر گئے۔ جیسے ہی آواز گونجی حسین ابن علی عباس کو لیے ہوئے پہنچے۔ ختم کر دی میں نے زحمت عزیزو۔ ادھر سے لاشوں کو اٹھایا، اور لاشوں کو اٹھانے کے بعد جب خیام کی طرف آنے لگے نا تو معلوم ہے کیا ہوا؟ ادھر خیام کی طرف آئے، ہوتا یہی تھا مقتل سے جس کی بھی لاش آئے
تو وہاں پر پرسے کے لیے ماں موجود ہوتی تھی جسے پرسا دیا جائے، مگر جب اب یہ اون محمد کی لاش لے کر آئے تو ماں نہیں ملتی۔ حسین ابن علی خیمے میں گھسے اور ایک مرتبہ کہا ماجائی بہن زینب، اون محمد شہید ہو گئے۔ زینب نہیں بولتی، دوبارہ پھر کہا شاید تم نے سنا لی میری ماجائی بہن، اون محمد قربان ہو گئے۔ اس طرح سے تیسری مرتبہ کہا، زینب نے جیسے ہی سنا تو ایک مرتبہ سجدے میں سر کو رکھا، آواز دی اللہ تیرا شکریہ۔ عزیزوں جملہ سن لیا آپ نے، زینب نے آنسو نہیں بہائے، زینب نے ماتم نہیں کیا، زینب نے رونا شروع نہیں کیا۔ آخری جملہ اس کر رہا ہوں، اس کے بعد آپ زیارت کریں گے۔ عزیزوں بڑا کمال ہے، پورا سفر گزر گیا زینب کا، کوفہ شام گزر گیا زینب کا، اون محمد پہ نہیں روتی۔ ظالم نے سامنے سے سید سجاد کو جملہ کہا تھا، آخر کیا ان بچوں کی ماں مر گئی جس کے رونے کی آواز نہیں آتی؟ مگر زینب نے تسلی کی، کیوں؟ اس لیے کہ میں ماجائے حسین پر رہوں گی، اپنے بچوں پر نہیں رہوں گی۔ مگر جب یہ سفر تمام کر کے اپنی دہلیز پر پہنچی ہے، گھر میں داخل ہوئی، ادھر مؤذن نے اذان کہی، ادھر زینب نے کربلا کا رخ کیا، چھوٹے چھوٹے مسلے کو دیکھا، تڑپ کے ایک مرتبہ کا، اے میرے لال محمد، زینب تمہارے لیے انتظار کر رہی ہے، مسلح نماز کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ماتم حسین۔ یا حسین مارے اون محمد وچ مارے گئے دو شہزادے، اون محمد وچ کربل دے مارے دو شہزادے، اون دے مارے گئے دو شہزادے، گئے دو شہزادے، اون محمد وچ کربل دے مارے گئے۔ زینب دے دوویں بچڑے، زینب دے دوویں بچڑے، اکبر اصغر تو مارے گئے دو شہزادے، اون محمد وچ کربل دے مارے گئے دو شہزادے، اون محمد وچ کربل دے مارے گئے دو شہزادے، اون محمد وچ کربل دے مارے گئے۔ زینب دے دوویں بچڑے، زینب دے دوویں بچڑے، اکبر اصغر تو